پہ کرے حیا ہے، آقا کے باوفا ہے، دونوں روال حضرت عثمان غنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑا پیارا سلسلہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسی مناسبت سے آج کا یہ سلسلہ ہے، آپ سے تو گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ یہیں پر رہیے، مدنی چینل کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شامل رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ سے کچھ دیر بعد اللہ نے چاہا تو دیگر مبلغین بھی ہوں گے، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بھی زیارت ہوگی، اور مدنی پھول بھی ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بھی سنیں گے، ان کے کردار کے حوالے سے بھی سنیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہمیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سننا ہے۔ کلام بھی ہم شامل کریں گے۔ آپ سے بس گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ سب سے پہلے درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ فضیلت ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جو بندہ ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب سوچئے کہ ہم اگر 10 مرتبہ درود پاک بھیجیں تو کتنی رحمتیں، 100 مرتبہ درود پاک بھیجیں تو کتنی رحمتیں، 1000 مرتبہ اگر درود پاک بھیجیں تو کتنی ہی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو بندہ مومن کی تو طلب ہی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے گھیرے میں ہی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہی بندہ رہے۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل رحمتوں کی چھم چھم برسات بھی ہوگی اور ثواب کا بھی ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ساتھ قبلہ عدنان شیخ عطاری بھائی بھی ہیں جی، انشاءاللہ ہم ان سے کلام بھی سنیں گے۔ سب سے پہلے ہم انشاءاللہ عدنان بھائی سے کلام سنتے ہیں جی۔ صلو الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آقا
رہے رویا آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے رویا آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے رویا آنکھوں میں نہ کیسے گلو گلچے خار آنکھوں میں نہ کیسے گلو گلچے خار آنکھوں میں بسے ہوئے ہیں مدینے خار آنکھوں میں بسے ہوئے ہیں مدینے خار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں انہیں نہ دے ہاتھوں کی سکھا کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دے ہاتھوں کی سکھا کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دے یا رسول اللہ انہیں نہ دے ہاتھوں کی سکھا کی ہے یہ آنکھیں دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں آج اشک میرے نعت سنائے تو کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا دیدار کے قابل تو نہیں چشمے تمنا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے
ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں نظر میں کیسے سمائے گے پھول جنت کے نظر میں کیسے سمائے گے پھول جنت کے بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں وہ سوئے لالا سار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں اس گلی کا قدم میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں نظر میں کیسے سمائے گے پھول جنت کے نظر میں کیسے سمائے گے پھول جنت کے بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے
जल वर है आशिकार आँखों में उन्हीं का जल वर है आशिकार आँखों में उन्हीं का जल वर है आशिकार आँखों ने पिया है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी पिया है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी पिया है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी हमेशा इस कर रहेगा हमारे आँखों में हमेशा इस कर रहेगा हमारे आँखों में कुछ ऐसा कर दे हुजूर 25-30 साल पहले अगर आप माजी में जाएं, उस वक्त के हालात जो हया के ताल्लुक़ से थे और आज 25-30 साल के बाद देखते हैं तो जो हया के ताल्लुक़ से आज जो हालात हैं, तो कल जो 25-30 साल के बाद अगर हमारे जो हालात होंगे उस बारे में आप क्या रहनुमाई फरमाते हैं और उसके बचत की क्या सूरत हो? पहले तो ये देखा था मैंने कि औरत अपने शौहर का नाम नहीं लेती थी, बड़ी झिझकती थी। और हमारे यहाँ ये कहते थे ना कि कराते जी जी आपके भाई या बड़ा है तो उसको कहते आपका बेटा या आपके बेटे ने ये कहा है वगैरह। यहाँ तक कि किसी ने मतलब यहाँ तक भी मतलब के बात वो गलत बनाई, लेकिन बना दी कि शौहर का नाम लेने से निकाह टूट जाता है। ये तो सुना होगा आप लोगों ने जी। गलत है ये, ऐसा नहीं है, निकाह नहीं टूटता। अच्छा, यहाँ तक भी किसी ने चुटकुला बनाया तो कि किसी औरत के शौहर का नाम था रहमतुल्लाह, तो वो नमाज में जब सलाम फिरती थी ना, अस्सलामु अलैकुम मुन्ने के अब्बा, अस्सलामु अलैकुम मुन्ने के अब्बा, ये भी गलत है, ये भी गलत तरीका है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले इस तरह था कि शौहर का नाम लेना आने के गोया बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। बाहर शरीयत में अब भी लिखा है कि शौहर को नाम लेकर पुकारना ये मकरूह लिखा है। अच्छा, अब बाप को डाल दिया साइड पे। अब आम तौर पे यही होता है कि औरत जो है ना अपना नाम के साथ शौहर का नाम मिलाकर बोलेगी। पहले बाप का नाम लेकर बोलते थे, अब वो शौहर का नाम मिलाकर बोलेगी औरत। ये सब समझ सकते हैं मैं जो कहना चाहता हूँ। अब मैं तो बहुत मेरी सोच पुरानी, मैं सोचूं कि यार अगर शौहर ने 1 2 3 कर दिया तो अब इसको तो नाम सुनना भी गवारा नहीं होगा अपने साबिका शौहर का। 1 2 3 मैंने 3 तलाक दे मारी तो नाम सुनना ही गवारा नहीं हुआ। अब ये अपने नाम का करेगी क्या? नया शनाख्ती कार्ड बनाएगी। शरण जायज है। हाँ, ये मैं मतलब मेरे को उस दौर की बात कर रहा हूँ कि पहले इतना अरे के जैसे हमारी भाभी आई घर में, बड़े भाई की शादी हुई, मेरा लड़कपन था, तो भाभी जो थी ना वो जैसे घर में सब होते हैं तो यूं मतलब यानी कि मेरे बड़े भाई के सामने भी वो यूं मतलब यानी कि उसको लज निकालना, तो ये मैं आपसे हम लज निकालना बोलते थे। अब न्यू जनरेशन ने तो ये सुना भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। तो पहले इतनी हया होती थी, अब तो खुदा की पनाह मतलब हया का नाम भी पता नहीं सबने सुना है कि नहीं सुना है। वो बूढ़ी होती क्या है? वो बूढ़ी सासें जो थी, सास बूढ़ी अगर होती थी तो वो भी दामाद के आने पर ये मतलब कि जिसको आप लज कहते हैं ना, लज निकालती थी, घूंघट निकालना के हाँ मतलब नहीं वो नहीं बस वो यूं जैसे यूं थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा यूं चेहरे पे वो दामाद से भी वो इस तरह करते थे। यानी ये एक दौर
ہے. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب تو مطلب جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت یہ نام بھی نہیں سنا ہوگا جیسا بھی آپ کہہ رہے ہیں، تو آگے 30-40 سال کے بعد کس نے کیا سنا ہوگا، کیا دیکھا ہوگا اگر اسی اسپیڈ سے یہ معاملہ چلتا رہا اور کوئی روک تھام نہ بنی اور کوئی ایسا مطلب کہ ہم نے کوئی ایسا نظام نہ بنایا. جیسے میں عموماً عرض کرتا ہوں کہ اگر اس وقت دنیا کے کئی ملکوں کا ہم دیکھتے ہیں، بشمول پاکستان میں بھی کوئی ایسے بہت اچھے حالات نہیں ہیں کہ لوگ دیکھ کر بھی درست قرآن نہیں پڑھ پاتے، اور جو 50-100 سال سے کسی اور ملکوں میں عرب لوگ آباد ہیں اور ان کی نسلیں جیسے کہ اب ہو گئی تو وہ دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ پا رہے کیونکہ وہ عربی جانتے ہی نہیں، وہ وہیں کی لینگویج میں ہی ان کی ایجوکیشن ہو رہی ہے. تو ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آگے چند سالوں کے بعد جا کر قرآن کریم کی جو مطلب قرآن کریم ہے اس کے تعلق سے بھی جیسے کہ یہ پہچان کرانی پڑے کہ یہ قرآن پاک ہے. اللہ. یہ حالات اتنے مطلب کہ بگڑتے اسی سے جا بدل رہے ہیں، بے پردگی بہت بڑھ گئی ہے، لیکن کہیں کہیں پردہ ہے یار. جی. مام بائی روڈ گئے تھے مدینہ پاک ایک بار، تو غالباً حفوف میں اترے تھے عرب شریف میں، بازار سے گزرے ہوں گے ہم، تو ساری کی ساری عورتیں جو بازاروں میں تھی سب کے سب کالا برقع اور نقاب، اور کسی کا چہرہ ہی نظر نہ آئے. میں تو حیران رہ گیا کہ ہم جیسے کسی اور دنیا میں پہنچ گئے، ورنہ ہمارے شاپنگ سینٹروں میں جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن اب پتہ چلا ہے کہ عرب شریف میں بھی اب مطلب بہت کچھ یعنی کہ الٹ پلٹ ہو رہا ہے. اللہ پاک عافیت نصیب اللہ عافیت نصیب فرمائے. مگر یہ بات ہے کہ اس وقت بے حیائی کا جو بہت بھیانک تحفہ آج اگر ہمیں ملا ہے تو وہ کنواری ماؤں کا، کنواری لڑکیوں کا ماں بننا بھی ہے. یہ بے حیائی کا تحفہ ہے، اور دنیا میں جتنی جہاں زیادہ بے حیائی پائی جاتی ہے وہاں پر اس طرح کے کیسز زیادہ پائے جاتے ہیں، وہاں پر خودکشی کے واقعہ زیادہ پائے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایسے ماحول کی وجہ سے کوئی، کیونکہ ترقی اس کو نہیں کہتے. یہ بے حیائی اور ترقی میں فرق کرنا پڑتا ہے کہ یہ بے حیائی ہے، یہ ترقی نہیں ہے. مطلب ننگے پن کا نام ترقی نہیں ہوتا، یہ کھلی بے حیاں ہیں. اور جہاں جہاں یہ زیادہ ہیں وہاں پر لوگ پریشان زیادہ ہیں، اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنے نسلوں کے تعلق سے، یہ سب ہے. تو حیا اللہ کرے کہ ہمارے یہاں جو جس پر آج ذکر ہو رہا ہے ادھر حیا آئے ہماری سوسائٹی میں، حیا آئے ہمارے معاشرے میں، حیا آئے ہمارے خاندانوں میں. اب علاج کی طرف آئے نا حضور. لائیں گے کہاں سے آپ؟ دیکھو جب تک ہم نے اس دور کی باتیں کی ہیں جب ٹی وی کا نام میں نے بھی نہیں سنا تھا. تو ایک تو کہ پیپر میڈیا، اچھا یہ تھا، ریڈیو تھا، لیکن ظاہر ہے کہ پیپر میڈیا بھی بے حیائی پھیلانے میں اس کو بھی یہ شر حاصل ہے. شرف تو بول نہیں سکتے، اس کو یہ شر حاصل ہے. پیپر میڈیا نے بہت بگاڑ پیدا کیا. اچھا پھر جناب یہ الیکٹرانک میڈیا آگے بڑھتا رہا. پہلے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آیا، پارکوں میں لگا خالی، یہ کراچی کی بات کرتا ہوں. اور پھر یہ کہ آہستہ آہستہ وہ گھر میں داخل ہوا. تو پھر یہ کہ رنگین ٹی وی آیا، پھر تو طرح طرح کے ڈشیں اور چینل دنیا بھر کے دیکھے جانے لگے. تو یوں مطلب یعنی کہ اب ہر گھر کم و بیش یعنی کہ گناہ بھرے ٹی وی سے شر یافتہ ہے. اب مشرف تو کہہ نہیں سکتے، شر یافتہ. اب اس میں آپ بولو کہ مطلب ایسا کوئی نسخہ بتاؤ کہ میں آگ میں ہاتھ ڈالے رہوں اور جلے نہیں، میں گٹر کے گندے بدبودار پانی میں ڈبکیاں لگاتا رہوں، میرا بدن خوشبو سے مہکتا رہے. تو یہ نسخہ ہم لائیں کہاں سے؟ تو پہلے تو بے حیائی جن چیزوں سے پھیل رہی ہے ان کو نکالنا پڑے گا. اب زخم میں چلا گیا پاؤں میں کانٹا، آپ اس کو پٹی باندھتے رہیں، دوائیں کھاتے رہیں، عارضی طور پر آپ کو پین دب جائے گا پین کلر سے، لیکن آپ کا پاؤں ٹھیک اسی صورت میں ہوگا جب تک آپ اس کا کانٹا نکالیں گے. تو اب یہ کہ کانٹا ہر گھر میں، ہر کمرے میں گھروں کے گھسا ہوا ہے. اب آپ بتائیے کہ حیا لائی کہاں سے جائے؟ دینی کتاب
تو نہ اچھی لگے. علماء نہ، مولوی نہیں چاہیے. بچہ اگر کوئی دین کی طرف جھکا، ملا بن جائے گا. اب ایسے ماحول میں آپ حیا لائیں گے کہاں سے آپ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مدنی چینل گھر گھر میں چلتا ہے؟ آپ کی خوش فہمی ہے؟ نہیں چلتا. گھر میں جھگڑے ہوتے ہوں گے. کوئی اگر خدا کا خوف رکھنے والا چلاتا بھی ہوگا تو بیچارہ وہ اکیلا چلاتا ہوگا، 10 اعتراض کرتے ہوں گے، چھوڑ مولانا کو لے کے کیا بیٹھا، یہ لگا، وہ چینل لگا، یہ لگا، چھین لیتے ہوں گے اس سے، ریموٹ کنٹرول چھپا دیتے ہوں گے، کیا کیا کرتے ہوں گے. تو اگر مدنی چینل واقعی گھروں میں چلے، دینی کتابیں پڑھی جائیں اور درس و فیضان سنت وغیرہ سے، اور مطلب اس طرح کا اگر نیکیوں بھرا ماحول بنے تو حیا آئی کیا موجود ہے. لیکن داخل کا ہونے دیتے ہیں درس حیا کو، تو داخل نہیں ہونے دے رہے نا گھر میں. مطلب سب یعنی جس کو دیکھو ریس لگایا ہوا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میں جہنم میں جا کودوں. کیا کریں، اس کا علاج کیسے ہو؟ بس یہی ہے کہ جو میں نے عرض کیا، اگر وہ ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ پھر تو امید ہے کہ گناہوں بھرے چینلز گھروں میں نہ ہو، صرف نیکیوں بھرے چینل ہوں، سنتوں بھرے. اور وہ کتنے ہیں، کیا ہیں، وہ شاید سب سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے 18 ذوالحجہ. محسن بھائی کچھ کالز بھی، پہلے کچھ کال لے لیتے ہیں، پھر ہمارے پاس بھی کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ میں سنت سے کرنے کے لیے. اگر پہلے کال لے لیتے ہیں. ٹھیک. جی میرا یہ سوال تھا، آج بزم فیضان عثمان غنی سجی ہوئی ہے، ہم بزرگوں کے ایام کیوں مناتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہمارے پیش نظر ہوتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. یہاں حضور میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ جیسے 11ویں شریف ہر ماہ آپ کی ویڈیو کے لیے پاتا ہے، آپ ترغیب بھی دلاتے ہیں، تو یہ بزرگوں کے ایام پھر ماشاءاللہ اس میں لنگر شریف ہونا اور آپ فاتحہ کا بھی اہتمام فرماتے ہیں، تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ یہ سوال جو جنہوں نے کیا نا، اس کے سوال کا پہلا جملہ جو ہے نا، بس میں یہ بھی کمال کا ہے. بس بزم فیضان عثمان غنی سجی ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو یہ فیضان لفظ بھی لیا نا، عثمان غنی کا فیضان، تو یہ عرصوں میں یہ بٹتا ہے فیضان، واہ واہ. جو آپ کے ساحل کی زبان پر بھی لفظ آ گیا. اب نہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عرس منانے جمع ہوتے، نہ درس حیا کا سلسلہ ہوتا. ابھی جو ہو رہا تھا درس حیا کا، تو بزرگوں کی سیرت پر تو یہ ہوتا ہے، جب ان کے ایام مناتے ہیں ان کی سیرت بیان ہوتی ہے، اور اس سے لوگ روح شناس ہوتے ہیں، تو معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. پھر ان کی سیرت سن کر، ان کے اچھے اچھے ایمان افروز واقعات سن کر، تو عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اسی طرح ہم جو عرس مناتے ہیں اس میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس سے یادیں تازہ ہوتی ہیں. ورنہ صحیح بولتا ہوں کہ اگر نیو جنریشن جو ہے نا، جو ان چیزوں میں بالکل بھی نہیں ہے، آپ ان کو پوچھیں تو یہ 4 خلفاء راشدین کے نام بھی نہیں پتا ہوں گے. عثمان غنی کا بھی نام ہو سکتا ہے نہ پتا ہو. یہ بہت بری حالت ہے. نہیں، جو ان سے بالکل اس طرح کے ماحول سے دور ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. یا پتا ہوگا تو کوئی زیادہ معلومات نہیں ہوگی، خالی نام سن لیا ہوگا تو وہ بول دے گا نام. تو ماہانہ 11ویں شریف، اس طرح غوث پاک کے چرچے ہوتے ہیں، ان کی سیرت کچھ نہ کچھ. میں تو کوئی حکایت روایت بیان کرتا ہوں، نیاز عثمانی کریں، ہم بالکل کرنی چاہیے، لیکن یہ کار ثواب ہے. ابھی جیسے امیر صاحب فرما رہے ہیں، تو جنہوں نے اب تک کوئی ایسا اصالہ ثواب و دعا فاتحہ کا سلسلہ نہیں کیا ہوگا تو وہ انشاءاللہ اب کر لیں گے. وہ اہتمام کتنا کرے، بزم کتنی جو بڑی. بھی گھر میں آپ پکائیں وہ رکھ دیں، اس پہ اصالہ ثواب کر دیں. اچھا ایک سوال اور کرنا چاہوں گا، جیسے آپ کی فاتحہ کے وہ 11ویں شریف کے وہ چلتے ہیں، تو اس میں ماشاءاللہ وہ ہنڈیاں پوری نظر آتی ہے، تو ہم تو ایک چھوٹی پلیٹ میں لے کر رکھتے ہیں، آپ کے یہاں وہ پوری پتیلی سامنے ہوتی ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ پتیلی ہو یا پلیٹ ہو یا کچھ نہ ہو، پتیلا کچھ بھی نہ ہو، اور اصالہ ثواب کر دیا جائے ہر صورت میں. ہر جائز تو ہے. کبھی پتیلا ہوتا ہے، کبھی نکال کے پلیٹ میں بھی تو رکھتے ہیں ہم. ایک اور کال دیجیے گا.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک پہلو مسلمانوں کی مدد کرنا بھی ہے، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں سے بہت زیادہ ہمدردی تھی، بہت زیادہ ہمدردی، یہاں تک کہ لوگوں کو عمدہ عمدہ غذائیں فراہم کرتے تھے، لذیذ کھانے کھلاتے تھے، خود وہی روٹی، سرکہ، روٹی، سالن، سادہ غذا استعمال فرماتے۔ غریبوں سے تو بڑی ہمدردی تھی ان کو، اور یہ سارے صحابہ کا وصف، تمام اہل بیت اطہار کا وصف کہ غریبوں سے ہمدردی کریں گے، بلکہ نیک آدمی تو کرتا ہی غریبوں سے ہمدردی ہے۔ اگر غریبوں سے ہمدردی ہم چھوڑ دیں، اب زکوٰۃ کا جو ہمیں حکم دیا گیا، اس کی لوجک کیا؟ غریبوں کی ہمدردی، تو غریبوں کے لیے مطلب یعنی کہ ہم پیش کریں اس کو رقم تاکہ اس کی ضروریات پوری ہوں۔ یعنی کتنا سامان آیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مال تجارت کا، اونٹ کے اونٹ آئے تھے، اور مکے کے تاجر جمع ہوئے تھے، اس ٹائم پر کچھ ضرورت تھی مارکیٹ کے اندر، اور آپ کو ایک بھاری نفع دیا گیا کہ اتنا نفع لیں اور یہ سامان ہمیں دے دیں، لیکن آپ نے راہ خدا میں دیا کہ میں اس میں سے زیادہ نفع میں یہ مال دے چکا ہوں، سبحان اللہ، اور وہ نفع کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کا۔ کیا بات۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تھا۔ وہ تو تقریباً 2400 غلام آزاد کیے ہیں آپ نے اپنی زندگی میں، 2400 غلام آزاد کیے، اتنا عظیم جذبہ تھا آپ کا۔ غلام آزاد کرنا یہ بھی اب نیو جنریشن نہ سمجھے جی، یہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا کیا ہے؟ ہاں الگ اتنا عجیب ہوا تھا کہ میں کتاب کے مطالعے کے طور پر میں عرض کروں حضور کہ غلام کے تعلق سے یہ ایسا عجیب و غریب، اس کو کہتے ہیں کہ مس کنسیپشن اسٹیبلش ہو چکا تھا، غلط فہمی، کہ اسلام غلاموں کو مطلب پروموٹ کرتا ہے نا، کہ اسلام میں غلام کا وہ تصور ہے، حالانکہ غلام کا تصور یہ اسلام سے بہت پہلے کا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو غلاموں کے حقوق بیان کیے ہیں، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ مطلب کہ امت کے لیے، اپنی پیاری امت کے لیے یہ کرم فرمایا کہ فلاں فلاں کام اگر ہو جائے تو اس کے بدلے میں غلام آزاد کرو، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے اور اس کے ثواب کو بیان کرنے کا ذکر یہ الحمدللہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام غلام کے نظام کو پروموٹ نہیں کرتا، بلکہ اسلام کی خوبصورتی، دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ کئی ایسے کفارے ہیں جن میں غلام کو آزاد کرنا ہے، تو غلام کو آزاد کرنا، غلام کو حق دینا، غلام کو قریب رکھنا، غلام کے ساتھ رعایت رکھنا، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بیان کیا، اور تربیت اتنی پیاری تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلام آزاد فرماتے تھے، تو آپ سے عرض کی کہ حضور آپ طاقتور غلام آزاد کریں، صحت مند، تو آپ نے تاکہ یہ آپ کے کام آتے، تو آپ نے کچھ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے لیے غلام آزاد کرتا ہوں۔ تو یہ غلام آزاد کرنے کے تعلق سے بھی تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی غلام آزاد کرنے کے تعلق سے ماشاءاللہ یہ ایک پہلو تھا، اور یقیناً یہ ایک دکھیاروں کی زبردست مدد ہوتی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا نام تو سب نے سنا ہوگا، یہ بھی کسی غیر مسلم کے غلام تھے، اور اسلام نے اس غیر مسلم سے چھڑا کر اس غلام کو امام بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مؤذن رسول اللہ کے شرف سے مشرف ہوئے، کیا بات۔ اور کتنا ان کا نام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی کئی ایسے صحابہ کرام ہیں کہ جو آج ہمارے امام، بلکہ اماموں کے بھی امام ہیں، غلام تھے کسی نہ کسی کے۔ جو طبقہ کچلا ہوا ہوتا ہے، کمزور طبقہ ہوتا ہے، اس میں دین جلدی پھیلتا ہے۔ آج بھی مطلب دنیا میں، بلکہ دعوت اسلامی میں ہم نے دیکھا ہے، ہمارے سینکڑوں ہزاروں ایسے عیسائی بھائی ہیں کہ جو اس دین کے لیے، سمجھو کہ کوئی 12 ماہ جاتا ہے تو کوئی 25 ماہ دیتا ہے، کوئی وقف ہو جاتا ہے کہ ہمیں شباب دین کا کام کرنا ہے۔ وقف مدینہ ہماری اصطلاح ہے اس کے لیے۔ ان میں تو یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ سب غریب غربے ملیں گے آپ کو، یا متوسط میڈیم طبقہ، کوئی سرمایہ دار کا بیٹا آپ کو نہیں ملے گا کہ بھائی اس نے بھی 12 ماہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے ٹائم دے دیا ہو، مطلب ماحول اسی طرح کا ہے۔ اگر ہو کوئی تو مرحبا، لیکن آپ درست کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مالدار ٹائم نہیں دے گا، مالدار مال دے دے گا، زیادہ تو یہ اس کی مہربانی ہے، یہ مال دے گا تاکہ مسجد تو بنے۔
मदरसा तो बने, लेकिन मतलब ये कि वो टाइम नहीं देता। ये बात टाइम, अच्छा ये नहीं कि मालदार के पास टाइम नहीं होता, मालदार के पास गरीबों के मुकाबले में ज्यादा टाइम होता है। दुकान जो है या ऑफिस है ये सेठ नहीं खोलता, ये मुलाजिम जाके खोलेगा। वो 8 बजे पहुंच जाएगा, झाड़ू पोछा जो भी करना है, जो तकरीबन सेठ साहब 11 बजे 12 बजे झूमते हुए घूमते हुए विराजमान होंगे। इधर क्यों रखा है, उठा के इसको इधर रखो, ये करेंगे। मैं एक जनरल नक्शा खींचता हूँ तो टाइम इनके पास बहुत होता है, लेकिन जज्बा नहीं होता। अब आदमी माल कबूल करे या मौला की मोहब्बत, अल्लाह पाक करम फरमाए। ऐसे मालदार होते हैं जिनको मौला की मोहब्बत भी होती है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, ये खुद जो अहले माल है वो सोचते होंगे कि यार बात तो सही करता है ये, हम डोनेशन के लिए कहीं जमा हम हुए, कुर्बानी कितनी देते हैं वक्त की, दीन के लिए। चंदे के लिए ऐसे हमारे इस्लामी भाई जमा हुए थे, तो वहाँ पर वो मदरसतुल मदीना की बात चली थी कि इतने हाफिज़ दावत इस्लामी ने फारिग किए हैं, इतने हाफिज़ दिए हैं। तो उस पर भी यही बात इनसे हो रही थी कि ये बताइए जितने भी हाफिज़ अल्लाह ताला की रहमत से हैं, इन हाफिज़ों में से हमारे यानी हम जब वहाँ बैठे हुए थे तो सरमाएदार तबका था, तो यही बात हुई कि इनमें सरमाएदार लोगों के बच्चे कितने। आखिर गरीब का बच्चा या गरीब ख़ानदान ही के लोग अपने बच्चे को हाफिज़ और आलिम क्यों बनाते हैं? यानी कम ही आपको ऐसे सरमायादार या मालदार तबका मिलेगा। मैं नहीं कहता कि ऐसा मिलता नहीं है, जैसा मेरी सुन्नत ने फरमाया, लेकिन कम ही ऐसा मालदार और सरमायादार ख़ानदान या तबका मिलेगा जिनमें आपको उलमा और हुफ़ाज़ की तादाद आपको जैसे नज़र आएगी या बनता हो कि ऐसा है, और ये होना चाहिए। उसे अगर ये हो भी तो ठीक है, नहीं हो रहा, मगर होना भी तो चाहिए ना कि इनको अपने बच्चों को हाफिज़ ही बनाना चाहिए, आलिम बनाना चाहिए। हर घर में आलिम, हर घर में हाफिज़ होना चाहिए। तो ये भी हो, सिर्फ आम आदमी का, गरीब ही फैमिली के ही बच्चे क्यों इस तरफ आए? तो दावत इस्लामी ने सोचे तो बदली है अल्हम्दुलिल्लाह। मालदारों की, आप हाफिज का कह रहे थे ना, मालदारों के घरों में हाफिज तो हैं, कई आपको मिलेंगे जो हाफिज हैं मालदारों के घरों में, अगरचे गरीबों के मुकाबले में तादाद कम जी, लेकिन वो नहीं कि जीरो है, कई है। अलबत्ता दरसे निज़ामी में कम, या अगर वो दरसे निज़ामी कोई करता भी है, जज्बा रखता है मालदार का बेटा या खुद मालदार, तो वो जुज़ वक्ती में आएगा, कुल वक्ती में नहीं आएगा। कुल वक्ती और जुज़ वक्ती में जमीन आसमान का फर्क है। एक तो होती है ना रेगुलर तालीम, जैसे वो स्कूल में आप पढ़ाते हैं, आप इसमें जुज़ वक्ती का इस्तिलाह ही नहीं है। स्कूल की तालीम में कि रोजाना आपका बच्चा 4-5 घंटे समझे वो स्कूल में जाकर टाइम देगा, कॉलेज में जाकर टाइम देगा। रेगुलर की वैल्यू दुनियावी तालीम में आप समझते हैं कि है, अगर घर बैठे इम्तिहान दे तो वो वैल्यू नहीं है, वो इसको मालूमात भी नहीं हासिल होगी। यही हाल इसमें भी है कि जो दरस निज़ामी किया जाता है, जिसको उर्फ आम में आलिम कोर्स कहा जाता है, तो घर बैठे कोई करे या ऑनलाइन करे, या ऑनलाइन भी कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में या जुज़ वक्ती में जाकर भी रोजाना आधा घंटा 1 घंटा दे भी दिया तो ठीक है, ना होने से होना चाहिए। लेकिन जो मतलब मदरसे में दाखिल होकर पढ़े रहने से रेगुलर वो जो हासिल होता है ना, वो कुछ और ही होता है। हमारे बुजुर्गों के हालात पढ़े, मुहद्दिसीन के, और जो हमारे बड़े बड़े उलमा हुए, तो उनके हालात पढ़ते हैं तो वो तो घरों को छोड़कर बरसों तक घरों से बाहर ही रहते थे ना। सफर भी बड़ा दुश्वार गुजार, खाना भी पल्ले से खाना पड़ता, और बहुत कुछ मशक्क़तें बर्दाश्त करके उन्होंने इल्म हासिल किया। इतनी किताबें लिखी कि आज तक मखतूतात मिलेंगे, लिखी हुई किताबें, सब हम छाप नहीं सके सब किताबें, वो इतनी लिख कर दे गए न। पहले चमड़े पर, पत्तों पर, दरख्त के छिलकों पर, न जाने किस किस चीज पर लिखा जाता था, वो भी एक दौर था। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी किताबें हम छाप नहीं सके, जो छपी वो हम पढ़ नहीं सके, हमको जज्बा नहीं है। उनके दीनी किताबें पढ़ेंगे या मौलाना बनेंगे या वो दरस निज़ामी करेंगे, आलिम कोर्स करेंगे, तो यूं समझते कि पेट नहीं भरेगा, हम पार्टी नहीं बन सकते। अरे खुदा की कसम, आलिम दीन जो है ना, सारी दुनिया की पार्टियां एक तरफ, आलिम दीन के पाँव के नाखून पर मैं सारी पार्टियों को कुर्बान कर दूं। बिल्कुल,
عالم دین کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس کے لیے دریا کی مچھلیاں، جس کے لیے بلوں میں چونٹیاں دعائیں کریں، جس کی یعنی طالب علم دین کی فضیلت یہ کہ وہ جب نکلے علم دین کی راہ میں تو فرشتے اس کے لیے پر بچھائیں. ہے کوئی دنیا میں مالدار جس کے لیے فرشتے پر بچھائیں گے، جس کے لیے چوٹیاں دعائیں کریں گی؟ عالم دین ہوتا ہے. عالم ہونا اللہ پاک کی صفت ہے. عالم ہونا جی ہاں اللہ کی صفت ہے. اللہ عالم ہے. آپ جو کچھ ہیں تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ پاک سرمایہ دار ہے یا اللہ پاک کوئی تاجر ہے یا بزنس ہے؟ نہیں کہہ سکتے نا. وہ انڈرسٹوڈ مت ہے سبھی کچھ اللہ کا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں سب اللہ کے لیے ہے. بے شک ہر شے کا مالک میرا رب ہے. صفت عالم اللہ کی ہے. عابد اللہ کی صفت نہیں ہے. عبادت گزار ہونا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے. عبادت تو ہم اس کی کرتے ہیں. وہ تو الہ مانے جس کی عبادت کی جائے، عبادت کے لائق. تو یوں مطلب ہے کہ عالم دین بنانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. جیسے عالم بنے گا تو بھوکا مر جائے گا. میرا چیلنج بہت پرانا ہو گیا، ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں. پڑھے لکھے، مالدار، سرمایہ دار آئے دن خودکشیاں کرتے ہیں. آج تک کسی نے ایک عالم دین کا نام مجھے نہیں دیا جس نے خودکشی کی ہو. اللہ اللہ. آپ بھی بولتے ہو کہ یہ مولانا ہے، ایسا عقل مند ہے، خودکشی نہیں کرتا، بیوقوف نہیں ہے کہ سمندر میں چھلانگ لگا کر جہنم میں ڈبکی لگا کر نکلے. یہ تو خود بھی جنت کی طرف گامزن ہے اور دوسروں کی پکڑ کے جنت کے راستے دکھا رہا ہے. سبحان اللہ. تو ایسے عالم دین پر میری جان کیوں قربان نہ ہو جائے. اچھا، آپ مالدار کے تعلق سے یا سرمایہ دار کے تعلق سے جیسے بات ہوگا تو ہمارے ہے نا بڑی بوڑھیاں اپنے بچوں کو دعائیں دیتی ہیں کہ اللہ تجھے عثمان غنی کا خزانہ دے. تو میں عموماً کہتا ہوں کہ ماں ایک کان میں عثمان غنی کا خزانے کی دعا دی تو دوسرے کان میں کہتے اللہ تیرے کو عثمان غنی تو دل بھی دے وے، عثمان غنی تو پاک مال بھی دے وے. تو اب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مالدار صحابی، اللہ نے ان کو مال عطا فرمایا اور اتنا کہ انہوں نے اتنا رائے خدا میں دیا، اتنا رائے خدا میں دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہوئے، ان کو دعائیں ملی، ان کو بشارتیں ملی. مگر اور دوسری یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، مسلمانوں پر اتنا خرچ کیا، تجارت کی، لیکن دین اور اسلام کے لیے جو آپ کا عمل رہا، سبحان اللہ، یعنی خلافت، یعنی یہ اسلام مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ اور اتنی بڑی ریاستی نظام، تو کیا تو اس سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مطلب کہ پیسہ بھی آ رہا ہے اور کاروبار بھی ہو رہا ہے اور اتنی بڑی خدمت دین کی طرف وہ چل پڑے ان کی سیرت سے آج کے دور میں؟ ایسا آپ کیا فرمائیں گے کہ اگر مالدار کو بھی یا جو بھی پیسہ کماتے پروفیشنل لوگ ہیں یا آمدنی ان کی اچھی ہو جاتی ہے مگر وہ اپنے آپ کو نکالتے نہیں ہیں کاروبار، جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے مثالیں دی کہ نہ علم کی طرف آئیں گے، نہ یہاں نہ ادھر کچھ بھی نہیں، مگر آ تو سکتے ہیں نا اگر آنا چاہے تو. دیکھیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ریس کرنا نہ یہ میرا تیرا کام نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں مال تھا، دل میں مولا کی یاد تھی. اور آج ہم لوگوں کے ہاتھ میں بھی مال ہے اور دل میں بھی مال ہی لگا ہوا ہے، اور چاروں طرف مال مال مال، حل من مزید کا نعرہ لگ رہا ہے کہ اور مال ملے. جبھی تو ادھر برانچ کھل رہی ہے، ادھر شاخ کھل رہی ہے، اس ملک میں تو اس شہر میں ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، مطلب مال کے لیے. کشتی پانی میں ہو محفوظ رہے گی، سلامت رہے گی. اگر کہ پانی کشتی کے باہر ہے، اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو اس کو ڈبو دے گا. تو مال جب تک دل سے باہر ہے نقصان نہیں کرے گا. جو ہی یہ دل کے اندر داخل ہوا اس نے دل کی کشتی کو ڈبو دینا ہے. تو ہمارے دلوں میں مال کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ ہر ایک سوچ سکتا نہیں ہے، ہٹ جاؤ دکان سے، چابی میرے کو دے دو، میں تمہارا مال ابھی بانٹتا ہوں اور مدرسہ کھولتا ہوں. نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا اس کا مطلب کیا؟ واٹ از دس؟ زکوٰۃ پوری نہیں، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. زکوٰۃ پوری نہیں دی جاتی. تو مال کی محبت ہمارے دلوں میں بہت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بھی بڑھ کر مالدار ایک صحابی کا نام لے سکتا ہوں میں، جو سارے صحابہ میں سب سے مالدار تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار تھے.
لیکن خدا کی قسم ان کے اموال وہ تھے کہ ہم جیسا مطلب گناہوں کا مریض ایک نوالا کھا لے ساری گناہوں کی بیماریاں چلی جائیں، سبحان اللہ. جسمانی بیماریاں بھی دور ہو جائیں. دونوں عشرہ مبشرہ ہاں ان کا وہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے. تو ایسا مال کوئی ہے تو سامنے آئے نا یار. کیا بات. ہمارے تو دل میں مال گھسا ہوا ہے. ایک شعر لکھا تھا، اس شعر کے تعلق سے یہ وضاحت، وہ شعر کا مفہوم یہ تھا کہ ایک شخص اگر محفل میں ہو اور کسی کی یاد میں ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہجوم میں رہ کر بھی وہ تنہا ہوتا ہے. تو دلوں میں مال کی محبت کے نہ ہونے پر اس طرح کی باتیں کتابوں میں، تصوفی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہاں ایک سوال یہ بھی بنتا ہے، جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، بزنس مین تھے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنا مال بھی خرچ کرتے تھے اور خود راہ خدا میں ان کا اپنا جو عمل تھا یعنی اس خلافت کے تعلق سے، مگر ان کی عبادت کو جب ہم دیکھتے ہیں، امیر سنت سے عرض ہے کہ کتاب میں لکھا ہے کہ آپ روزانہ وطر میں قرآن پاک کا ختم فرمایا کرتے تھے. تو اس تعلق سے مالدار ہو یا غیر مالدار ہو، ہم سب کی کیا تربیت ہونی چاہیے، اس پر بھی آپ ہاں تو نماز کا ٹائم نہیں ملتا سیٹ صاحب کو، اگر نمازی ہے تو جماعت کا ٹائم نہیں ملتا. تو یوں مطلب یہ کہ سیدنا عثمان غنی کی تو شانی، جامع القرآن کا لقب آپ کا، سبحان اللہ، قرآن جمع کرنے کا شرف آپ کو ملا، اور رہتی دنیا تک یہ امت پر احسان ہے کہ قرآن جمع کر کے ہم کو دیا انہوں نے. اور وہ جیسے آپ نے فرمایا بھی کہ وطر میں روزانہ رات پورا قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے. اللہ سبحان اللہ. تو وطر میں جب یہ تھا تو اور نمازوں میں اور ویسے اس کے علاوہ اوقات میں کیا کیا کرتے ہوں گے عبادتیں. کوئی لمحہ ان ہستیوں کا غفلت میں نہیں گزرتا تھا. جو بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، ایک رات میں 2 نفل میں یا چند رکعتوں میں قرآن پاک پورا ختم کر لیا، تو رات تو بہرحال چند گھنٹوں کی ہوتی ہے، یہ چند گھنٹوں میں پورا قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے. عقل میں اس کو بعض لوگ کیلکولیشن بھی کرتے ہیں، کیا اتنی جو نا آیتیں ہیں تو اتنی دیر میں آپ کیسے پڑھ سکتے ہو، تو یوں ذہن میں وسوسہ آتا ہے جیسے مہروز بھائی نے فرمایا. یہ مطلب اس کو ہم کرامت کے باب میں لے سکتے ہیں، کیونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی منقول ہے، فتح رضویہ شریف میں بھی لکھا ہے کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو ایک رکاب میں پاؤں رکھ کر پڑھنا شروع کرتے، دوسری رکاب میں سیکنڈوں میں مطلب دوسری رکاب میننگ پیڈل، ایک پیڈل میں قدم مبارک رکھتے ہیں اور دوسرے پیڈل میں جب قدم لاتے ہیں تو اس وقفے میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. تو یہ بھی حضرت مولا علی کی کرامت کے باب میں سے. بہترین مال جو ہے نا وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مال ذاکر زبان، شاکر دل اور مومنہ بیوی ہے جو ایمان میں اس کی مدد کرے. وہ مال اچھا، وہ مطلب کہ جو مطلب ایمان میں اس کی مدد کرے. سبحان یہاں تو مطلب مال کی وجہ سے کتنا لوگ جھوٹ بول رہے داؤ ہوتے پہ ہیں، لگا دیتے. کتنی رشوتوں کا لین دین کر رہے ہوتے ہیں. اب امپورٹ ایکسپورٹ یہ مطلب سود کے بغیر کام، مطلب اس طرح کے دھندے اب رہے ہیں تقریباً. سود انٹرسٹ کا نام بھی نفع رکھ دیا. اب خنزیر کا نام بکرا رکھنے سے کوئی خنزیر بکرا تھوڑی بن جائے گا اور حلال تھوڑی ہو جائے گا. تو اسی طرح اگر سود کو نفع کا نام دے دیا تو حلال تھوڑی ہو جائے گا. سود تو سود ہی ہے، انٹرسٹ ہی ہے. امیر السنت آپ سے عرض ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جس طرح بھی آپ کی مالداری کی بات چل رہی ہے کہ آپ مالدار تھے، اور تاریخ میں کئی ایک واقعات بھی ایسے ملتے ہیں کہ آپ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، لیکن جب وہ خلیفہ بنے تو اس کے بعد بھی وہ لوگوں کو بڑی عمدہ غذائیں کھلاتے تھے، لیکن جب اپنا کھانے کی باری آتی تھی تو سادی سی غذا ہوتی تھی. حالانکہ ان کے پاس تو کثیر مال تھا، لیکن وہ یوں کیوں کرتے تھے، اور اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ وہی لگے دل میں نہیں تھا نا مال. آپ نے کبھی مال غنیمت میں سے لیا ہی نہیں. مال کی تما نہیں تھی، بس مال مولا دے رہا تھا ان کو. سبحان اللہ. تجارت تھی ان کی، تجارت کے اپنے فضائل ہیں جبکہ دیانت داری کے ساتھ کی جائے. تو ان کا مطلب نفس جو تھا بس اس کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا. تو ہمیں جو عمدہ غذاؤں کی طرف مائل جو کرتا ہے وہ نفس ہی تو کرتا ہے. عمدہ غذائیں، عمدہ ملبوسات، لباس، عمدہ سواریاں، ایک سے ایک کاریں تبدیل کرتے ہیں مالدار لوگ.
یہ پرانا ماڈل ہو گیا، نئے ماڈل کی لاؤ، بڑی بڑی کاریں، اس میں خرچے، ادھر خرچہ ادھر خرچہ، زمین پر وہ موٹے موٹے کارپیٹ بچھائیں گے، اور لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن، بلکہ شاید کروڑوں روپے کا ڈیکوریشن اب ڈالتے ہیں گھروں میں، کروڑوں روپے کا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ایک بار کسی کے گھر گیا تھا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ اس گھر میں 3 کروڑ روپے کا ڈیکوریشن لگا ہوا ہے. پرانی بات ہوگی. اچھا یہ بھی پرانی ہے. اب تو مطلب ہے انٹیریئر ڈیکوریشن ہے، کام باقاعدہ پورا ہے، فیلڈ بن گئی. البتہ کرتے ہیں لوگ کرنے والے. اب غریبوں کو جوتے گھسا دیں گے، زکوٰۃ دینی بھی ہے تو دھکے کھلائیں گے اس کو، اور نہیں دیں گے. تو یہ مال بھی خدا جانے کون سا ہوتا ہے جو قدموں تلے روندا جا رہا ہوتا ہے. مطلب غریبوں کے پاس وہ نہیں جاتا. مسجد کے لیے کہو تو نہیں دیں گے، مدرسے کے لیے کہو تو نہیں دیں گے، مر کے کچھ زکوٰۃ دے دیں گے. وہ بھی ہم لوگوں کو ٹالنے کے لیے بھی مولانا آ گیا، وہ مروت میں کچھ نہ کچھ دے کے ٹال دو اس کو. میں جب جاتا تھا نا چندہ لینے کے لیے کسی دور میں، مجھے ایسے تلخ تجربے ہوتے تھے کہ سیٹ صاحب یوں بیٹھے ہوتے پیٹ پھلا کے، مولانا آپ دیر سے آئے، ہم نے بانٹ دیا ہے سب، مولانا معاف کرو. جیسا بھی ہم نے بیچارے بولتے تھے یار کہ کوئی میں بھکاری ہوں یار، میں تمہیں جنت دلانے آیا ہوں یار، تم مجھے ایسی بات کرتے ہو. بھائی ایک بھی پیسہ میں اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا ہوں، میں تو دین کی خدمت کے لیے مانگنے آیا ہوں پیسہ. ارے اتنا بولنے کی ہمت کہاں ہوتی تھی اس وقت. اب قد نکل آیا، عمر بڑی ہو گئی، بال سفید ہو، اس وقت تو جوانی تھی نا، وہ جانتے نہیں ہیں. میں کچھ بولتا تو بھگا دیتے میرے کو کہ چل ہم کو سکھانے آیا ہے. تو خیر وہ بھی دن گزر گئے، لیکن اب بھی مطلب حالات صحیح نہیں ہوئے. نہیں ابھی پیسہ اتنے آسان. اب تو میں دکانوں پہ جا نہیں پاتا نا، اب بھی جاؤں تو ہو سکتا ہے اسی طرح کے سننے کو ملے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. پیسہ آدمی جب لیتا ہے نا واہ، جب دیتا ہے آہ، تو آہ کا دھواں جو ہے نا بڑی سے بڑی شخصیت کو بھی پھونک دیتا ہے یار. کال دیجئے. مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ فیضان حضرت عثمان غنی ماشاء اللہ عز و جل، اس میں ہمارے میٹھے میٹھے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بھی جلوہ گری ہے. ہمارے نگران شورا بھی ماشاء اللہ عز و جل کرم فرما رہے ہیں. حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اخلاق، اپنے کریکٹر، احیاء کی دنیا میں اعلیٰ ترین مثال قائم کی ہے. لیکن آج اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو ہماری نیو جنریشن جو ہے بالکل اس سے مخالف سمت جا رہی ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے اور ہمیں کس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک پر عمل کرنا چاہیے، اس پہ بھی اپنے کچھ مدنی پھول نواز دیجئے. جزاک اللہ خیر. حضور یہ سوال جو ہوا ہے آپ سے، میں یہاں پر آپ کا ہی جو رسالہ ہے با حیا نوجوان، تو اس میں ایک بہت پیارا جملہ آپ نے چوٹ ہے، اس میں چوٹ ہے اور سمجھنے اور سیکھنے کا ہے. نیک نما، کہ نیک نما، کہ ایسے لوگ یہ نیک نما ہوتے ہیں. نیک نما کا لفظ میرے سنت ہے با حیا نوجوان، یہ اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر مطلب کہ بے حیائی کے کاموں میں ایک شخص جو مذہبی نظر آتا ہے، نیک نظر آتا ہے، لیکن وہ حیا نہیں کر پا رہا اور وہ بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہاں ایک لکھا ہے کہ ایک صغیرہ گناہ سے بچنا یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. تو اس جگہ لکھا ہے کہ نیک ہونا اور شے ہے، نیک نما ہونا جو ہے نا وہ اور شے ہے. تو اس کو بیان کرنے کا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ بیان ہونا چاہیے کہ نیک نما نہ رہے، ہم نیک بنیں. بظاہر بڑا نیک صورت ہوں، بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی
نیت ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے مولا ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. جواب جو سائل محترم نے جو سوال ہوا، میں چاہوں گا کہ یہاں میں امیر سنت کی جو رسالہ با حیا نوجوان، اس کے پیج نمبر 30 سے یہ جو مضمون ہے کہ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہر رسول، ہر نبی، ہر ولی با حیا ہی ہوتا ہے. اللہ پاک کے مقبول بندے کے بارے میں بے حیائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور جو بے حیا ہے وہ نیک بندہ کہلانے کا حقدار نہیں. چچا، تایا، خالہ، ماموں اور پھوپھی کی لڑکیوں، چچی، تائی، ممانی، اپنی بھابھی، نامحرم پڑوسنوں اور دیگر نامحرم عورتوں کو جو قصداً دیکھے، ان سے بے تکلف بنے، فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے باجے سنے، فحش کلامی یا گالم گلوچ کرے، وہ بے حیا ہی نہیں، بے حیا لوگوں کا بھی سردار ہے. اگرچہ وہ حافظ، قاری، قائم اللیل و صائم الدہر یعنی رات بھر عبادت کرنے والا اور سارا سا روزے رکھنے والا ہو، اس کے اعمال اپنی جگہ، مگر ان کے ساتھ بے حیائی کے کاموں کے ارتکاب نے اس کی صفت حیا اور نیک ہونے کی خصلت کو سلب کر لیا. اللہ. اور آج کل اس کے نظارے بھی عام ہیں. اچھے خاصے مذہبی حلیے میں نظر آنے والے بے شمار افراد اس مرض میں مبتلا ہیں، یعنی چہرے پر داڑھی، سر پر زلفیں اور امام شریف سنت کے مطابق لباس، بلکہ بعض تو اچھے خاصے دین کے مبلغ ہونے کے باوجود حیا کے معاملے میں سراسر محروم ہوتے ہیں. دیور و بھابھی کے پردے کے معاملے میں قطعاً لاپرواہی برت کر جہنم کے حقدار ٹھہرتے ہیں. ایسے نیک نما افراد کو کوئی درد بھرا دل رکھنے والا سمجھائے بھی تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. جب ان کی بے تکلف دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی منڈلیاں لگتی اور محفلیں جمتی ہیں تو ان میں بلا وجہ شادیوں اور اخلاق سے گری ہوئی گندی ذہنیت کو ابھارنے والی باتوں کی بھرمار ہوتی ہے. تیری شادی، میری شادی، فلاں کی شادی وغیرہ ان غیر مقدس محفلوں کے عام موضوعات ہوتے ہیں، اور پھر اشاروں کنایوں میں ایسی باتوں کے لطف اٹھایا جاتا ہے کہ کوئی با حیا ہو تو شرم سے پانی پانی ہو جائے. اب جو امیر سنت کا یہاں پر ماشاءاللہ جو سبق دیے رہے ہیں، اب لکھتے ہیں ان لوگوں کی کتنی بڑی بدنصیبی اور محرومی ہے کہ نفلی عبادتیں اور ریاضتیں کریں، فرائض کے علاوہ نفلی نمازیں پڑھیں، نفلی روزے رکھیں، مگر گانوں، باجوں، فلموں، ڈراموں، غیر عورتوں کو تاکنے جھانکنے اور امردوں یعنی بے رش خوبصورت لڑکوں پر بری نظر ڈالنے جیسے بے حیائی کے کاموں سے باز نہ آئیں. یاد رکھیے ہزاروں سال کی بڑی اہم ترین، اب میں آپ کو لائنیں سنانے جا رہا ہوں. امیر سنت دیکھتے ہیں، یاد رکھیے کہ ہزاروں سال کی نفلی نمازوں، نفلی روزوں، کروڑوں اربوں روپیوں کی نفلی خیراتوں، بہت سارے نفلی حج اور عمرے کی سعادتوں کے بجائے صرف ایک گناہ صغیرہ سے اپنے آپ کو بچا لینا افضل ہے، کیونکہ کروڑوں نفلی کاموں کے ترک پر بھی قیامت میں عذاب کی کوئی وعید نہیں، جبکہ گناہ صغیرہ سے بچنا واجب اور اس کے ارتکاب پر بروز قیامت مواخذہ یعنی پوچھ گچھ اور سزا کا استحقاق ہے. یہ جتنی بار ہم میں کئی دفعہ اس صفحات کو پڑھنے کی مجھے سعادت ملی ہے. یہ پیج نمبر 30، 31 اور 32 بڑا ایمان افروز یہ بیان ہے. با حیا نوجوان رسالہ یہ لیں اور اسے پڑھیں، اس کو وائرل بھی کریں. حضور وہ جو سوال آیا تھا کہ کیا بات ہے کہ نوجوانوں کے تعلق سے بالخصوص، میں نے کچھ بیان تو کیا. اب میں نے بھی اس سے قبل عرض کیا نا کہ میڈیا، پہلے پیپر میڈیا نے تباہی مچائی، الیکٹرانک میڈیا نے زور پکڑا، رئیس کی کسر اس نے پوری کی اور کھانا خراب کر دیا. اور گھر گھر میں چونکہ الیکٹرانک میڈیا، پھر اب سوشل میڈیا، تو انٹرنیٹ، تو پتہ نہیں کیا کیا لا بلا آ گئی، اور مطلب اب حیا لائیں کہاں سے؟ حیا کچھ اسلحہ
ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہماری جیب میں موجود ہے، ہمارے ہاتھ میں موجود ہے. اب پھر وہ لوگ حیا کیسے آئے؟ گٹر کے پانی میں ڈبکیاں لگاتے رہو، بولے مجھ میں ہمیں خوشبو کی لپٹیں آتی رہیں، تو کیسے ہوئے گا؟ تو یہ سب مطلب چیزیں ہٹانی پڑیں گی. یا جیسے اب یہ آلہ ہے، اللہ ہمارے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، لیکن اس کے بارے میں جو کچھ یہ مجھ سے زیادہ لوگ جانتے ہیں کہ کتنا تباہ کن ہے. اس کا درست استعمال تو اللہ جس کو توفیق دے وہ کر سکتا ہے، تاہم یہ کہ زیادہ غالب استعمال تو غلط ہی ہو رہا ہے نا اس کا، اور بے حیائی کا فروغ ہی اس سے ہو رہا ہے. اسی طرح مختلف گناہوں پر چینلز تباہی مچا رہے ہیں، فیس بک کتنی تباہی مچا رہا ہے، پھر پتہ نہیں کتنے اب تو پیج کھل گئے طرح طرح کے. سوشل پلیٹ فارم کے ذریعے تو بہت تباہی آ رہی ہے، بلکہ یہ ایک اتنا آزاد میڈیا ہے کہ اس کے تعلق سے دنیا اس وقت غور کر رہی ہے. مثال کے طور پر یہ جو ٹی وی میڈیا ہے نا حضور، ٹی وی میڈیا کے لیے ابھی بھی مطلب کہ کچھ اصول اور قوانین اور قواعد و بند ہونا، سسپینڈ ہونا یہ ہے، لیکن سوشل میڈیا کے تعلق سے ابھی دنیا غور کر رہی ہے کہ یار اس کو کس طرح مطلب کہ کوئی مطلب کہ کچھ قید و بند میں لیں. یہ اتنا آزاد ہو چکا، اب اس پہ جو ڈالو ڈل جاتا ہے. اللہ پاک ہمارا حال پر. میں تو آپ سب کو یہی مشورہ دوں گا، دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہیں، ہفتہ وار اجتماع میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں. ماشاءاللہ جو نیک اعمال کا جو دعوت اسلامی کی طرف سے جو آپ کو رسالہ ملتا ہے، اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کو ہم روزانہ کی بنیادوں پر اللہ توفیق دے پور کرتے رہیں، بیانات سنتے رہیں. مدنی چینل کے ذریعے بہت سارے اصلاحی بیانات ہوتے ہیں، اور اگر آپ نے سوشل میڈیا پر کنیکٹ رہنا ہی ہے تو دعوت اسلامی کے الحمدللہ تقریباً سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر دعوت اسلامی کا آپ کو کچھ نہ کچھ مواد مل ہی جاتا ہے، جس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی فوائد حاصل کر سکتے ہیں. ہماری یوٹیوب کے اوپر آئی تھنک مور دین 40,000 کے آس پاس ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہیں. یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، کڈس کا مدنی چینل موجود ہے، کڈس ورلڈ موجود ہے. تو بہت سارے ہمارے اپنے دعوت اسلامی نے کوشش کی ہے آپ تک چیزیں مہیا کرنے کی. تو ہے اگر کوئی رہنا چاہے، اب دل مسجد میں لگے تو لگے، اب مسجد میں دل نہیں لگتا، باہر نکلنے کی ساری باتیں کرتے ہیں، تفریح مقامات پہ دل لگتا، تو ہم کیا اللہ ہمارے حال پر فرمائے. تو مواقع تو ہیں، راستے بھی ہیں. حضور میں کبھی یہ لندن، یہ یو کے میں، یورپ میں، مختلف ممالک میں جاتے ہیں نا تو بیان ہوتا ہے، تو اس میں ایک بات آتی ہے ادھر کا ماحول ایسا ہے، ادھر کا ماحول ایسا ہے. تو میں بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے ادھر حافظ صاحب بھی ہیں، ادھر عالم صاحب بھی ہیں، ادھر امام صاحب بھی ہیں، ادھر مفتی صاحب بھی، یوں مطلب کہ مختلف، یہ بھی تو یہیں رہتے ہیں، اسی شہر میں، اسی ملک میں، اسی آب و ہوا میں، اسی ماحول میں یہ بھی تو ہیں. یہاں بھی تو حافظ بن رہے ہیں، یہاں بھی تو عالم بن رہے ہیں، یہاں بھی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیا معاذ اللہ یہاں سارے کے سارے مطلب کہ بے شرم و بے حیا ہو گئے؟ ایسا تو نہیں ہے. تو اپنی مطلب کہ نفس کی شرارتوں کو محض حالات پر ڈال دینا، تو یہ لوگ نظر نہیں آتے کہ جو ماشاءاللہ وہاں رہ کر بھی نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، عام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں. آپ کیا بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خاص طور پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف، آپ کا جامع القرآن ہونا، آپ کا یہ بھی ایک وصف، کامل الحیا وصف پر ماشاءاللہ کافی گفتگو ہوئی، اور اللہ پاک ہمیں بھی ان میں سے حصہ عطا فرمائے. تو میں تو چاہوں گا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کہ اس حوالے سے بھی کہ قرآن پاک سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ایک خاص تعلق تھا، اور آپ کے وقت شہادت بھی آپ تلاوت ہی فرما رہے تھے، اور جو خاص قرآن پاک کی منزلیں ہیں وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب، کہ جمعہ کی رات آپ شروع فرمایا کرتے تھے، اور پہلی ہی شب سورہ مائدہ تک، چھٹے پارے تک تلاوت کیا کرتے تھے، چھٹے پارے مکمل اور 7ویں پارے کا کچھ حصہ، اور ہفتہ آگے پھر آپ یہاں سے لیتے سورہ ہود تک آپ اس کو پہنچاتے. پھر اتوار آتا تو اس میں سورہ یوسف سے لے کر سورہ مریم تک تلاوت کیا کرتے تھے. پھر پیر کی شب آتی تو آپ سورہ مریم سے اس کو آگے طٰہٰ سے لیتے اور سورہ طاسین میم تک اس کو پہنچاتے تلاوت پاک کو. پھر وہاں سے لیتے اگلے دن اور سورہ عنکبوت، اور پھر اس کے بعد 23ویں پارے سورہ صاد تک. اگلا دن آتا تو سورہ رحمان تک، اور 7واں دن آتا تو قرآن پاک تکمیل ہو جاتا تھا.
تو یہ آپ کا ایک انداز تھا قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے. ہمیں ایسا کیسا ذوق ملے اور ایسا کوئی شیڈول بنے کہ رمضان شریف میں یا ایسے اوقات میں تو آدمی تلاوت کی طرف آتا ہے لیکن روزمرہ میں یہ معمولات نہیں ہوتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پہلے پڑھنا تو سیکھیں. غالب اکثریت ہماری جو ہے پڑھنا ہی نہیں جاتی. ویسے پڑھے لکھے کہلاتے ہیں, ہوں گے, سنا کہتے ہیں پڑھے لکھے, دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا, پھر بھی پڑھے لکھے تو ہوگا. پڑھا لکھا تو ظاہر ہے وہی کہ جس کو قرآن کریم آتا ہو, دیکھ کر وہ درست پڑھ سکتا ہو. تو قرآن کریم سب کو سیکھنا ضروری ہے, اور جو جانتے ہیں وہ بھی تلاوت کرتے رہیں, اور جو نہیں جانتے وہ آج اور ابھی سے سیکھنا شروع کر دیں. قرآن کریم کا کچھ حصہ تو سیکھنا یعنی یاد ہونا فرض ہے جس سے نماز درست ہو جائے. کچھ حصہ یاد ہونا واجب ہے کہ جس سے نماز کا واجب ادا ہو جائے. اور باقی یہ کہ پورا قرآن حفظ ہو جائے تو بڑی بات ہے, عادت کی بات ہے. کام یہ کہ کچھ نہ کچھ تلاوت ہونی چاہیے. ہمارے شجر قادریہ میں روز کے ایک پارے کو معمول بنانے کی ترغیب ہے کہ کم از کم روزانہ قرآن کریم کا ایک پارہ پڑھ لیا کرے, اور پورے مہینے میں ایک ختم قرآن ہو جائے. اب حالانکہ ہمارے اکابرین نے, ہمارے بزرگوں نے, حضرت عثمان غنی کا بھی آپ نے سنا کہ اس طرح 7 منزلیں آپ نے کی, اور یہ کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک منزل کی تلاوت کرتے. اور یہ بھی روایت ہے کہ ابھی جو آپ نے سنا کہ وطر میں پورا قرآن کریم روزانہ رات کو ختم کر لیا کرتے. سبحان اللہ. ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو تلاوت نصیب ہو جائے, لیکن ہے بہت دوری. باقی تھوڑا بہت پہلے وقت ملتا تھا, اب وہ سوشل میڈیا لے لیتا ہے, تو یوں بھی مطلب تو چلیے اسی میں قرآن کریم بھی تو ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے نا, اسی کو دیکھ کر کچھ تلاوت بھی کر لیجئے. اللہ توفیق عطا فرمائے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے. تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. ماشاءاللہ. کال بھی دیجیے گا. پیارے مرشدی کریم حسن رضا عثمانی اتاری کراچی سے کر رہا ہوں. یا مرشدی, جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہو اس کو کتنا زیادہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. اب عثمانی صاحب ہیں, ماشاءاللہ اچھی نسبت ہے. تو ظاہر ہے کہ ویسے بھی وہ باپ دادوں کا تذکرہ بھی اولاد پسند کرتی ہے, اور یہ کہ باپ دادوں کی نقل بھی کرنا پسند کرتی ہے, اتباع کرنا, پیروی کرنا, ان کو فالو کرنا. تو زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے. ابھی سنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہے, جامع القرآن بھی آپ کا لقب ہے, قرآن کریم جمع کیا آپ نے, پھر تلاوت کا شغف آپ کا جذبہ, یہ بھی ابھی ہم نے سنا. پھر عمدہ غذاؤں سے اوائڈ کرنا اور سادہ غذا استعمال کرنا, پھر سخاوت آپ کی. یہ سارے اوصاف اگر عثمانیوں میں آ جائیں تو کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور اس کا فیض ہم کو بھی نصیب ہو جائے کہ ہم بھی ان اوصاف کے حامل ہو جائیں, ہم بھی سخی بن جائیں, اور مال سے محبت دلوں سے نکل جائے, اور عمدہ غذاؤں کی حرص ختم ہو جائے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ. منقبہ سنیں نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا. محبوب
حسن ہو نہیں سکتا رک جا میرے کام حسن ہو نہیں سکتا رک جا میرے کام حسن ہو نہیں سکتا رک جا میرے کام حسن ہو نہیں سکتا فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے سبحان اللہ. سوال یہ تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور صفات ہیں جیسے سخاوت ہے اور حیا ہے، کامل ایمان ہونا ہے، جامع القرآن ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن آپ کا مظلومیت کے ساتھ شہید ہونا بھی ہے، اور اس موقع پر آپ کی ایک اور صفت جو ہے وہ زیادہ واضح ہو کر سامنے آتی کہ صلح جو، نرم طبیعت اور مسلمانوں کو انتشار، افتراق یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک تکلیف سے بچانا، ایک بڑے جنگ میں جھونکنے سے بچا لیا آپ نے اپنی حکمت و تدبر سے، تو اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ سبحان اللہ. حالانکہ موافقین کی تعداد زیادہ تھی، جی اللہ اللہ. اس کے باوجود آپ نے اجازت نہیں دی کہ یہ مخالفین کو، جی وہ تھوڑے ہی تھے وہ تو ہاں باغی، اجازت نہیں دی کہ میں مسلمانوں میں خون ریزی نہیں ہونے دوں. دیکھ لو اس سے ہمیں کیا سیکھیں؟ بالکل، یعنی کہ بہت کچھ انہوں نے درس دیا. یہاں تو مخالفین جو مطلب ایک دوسرے کا مطلب گلے کاٹ ہی رہے نا، بھائی بھائی کے گلے کاٹ رہے اور بس مارا ماری اور فائرنگ، یہ مطلب یہ سب ہو رہا ہے ہمارے یہاں. اللہ کریم عافیت نصیب فرمائے، سیرت عثمانی پر عمل نصیب فرمائے کہ مسلمان کی ہمدردی ہونی چاہیے. اللہم آمین. خون ریزی، فساد، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. وہ حدیث پاک ہے، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو، جان مال سب محفوظ رہے، ہے نا. تو مسلمان تو وہ ہے، لیکن اب بالکل معاملہ الٹ جیسا ہو گیا ہے کہ اب مسلمان سے محفوظ نہیں ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ یا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اچھا مسلمان، کامل مسلمان، کامل انسان تو وہ ہے کہ جس سے اس کا دشمن بھی محفوظ رہے. اللہ. تو وہ مسلمان کیسا ہے کہ جس سے اس کا بھائی محفوظ نہیں ہے. ہماری یعنی یہ اس دور کی بات ہے. تو دشمن بھی ہمارے پاس آئے گا تو اس کو امان ملے گی، اور ہمارے یہاں اگر ہمارا بھائی بھی آئے گا تو ہم اس کو وہ لوٹنے کی ترکیبیں کرتے ہیں، تو کسی طرح لوٹ لیں، اس کو تباہ کر دیں، برباد کر دیں، تو میری جیب بھر جائے، میرا گھر بھر جائے اور مجھے راحت ملے، چاہے وہ اگلے کا سکون برباد ہوتا ہو. بالکل یعنی کہ معاملہ جو ہے وہ دینی تعلیمات نہیں ہے اور ماحول نہیں ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ سارے دعوت اسلامی میں آ جائے نا، ہاں بالکل انشاءاللہ نقشہ بدل جائے گا امت کا. جو دعوت اسلامی کا ماحول ہے آپ کے سامنے، 40 سال تو ہو گئے، 2 سپٹمبر کو انشاءاللہ 41 ایئر ہو جائے. الحمدللہ 41 سال 41 ایئر. آپ دعوت اسلامی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کیا کبھی مطلب اپنے ملک میں یا کسی ملک میں دعوت اسلامی نے بدامنی کی، ہڑتالیں کی، ہنگامے کیے، پتھراؤ، گھیراؤ، جلاؤ؟ ہماری پوری ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں، ہم نے کیا کبھی ایسا؟ نہ کبھی کال دی، نہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے. ہم تو ہاں امن کے دائی ہیں کہ امن و سکون کے ساتھ ہمارے سامنے تو قرآن کریم کی ایک آیت یہ بھی ہے نا، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. سبحان اللہ.
تو بس بھائی بھائی بن کے رہیں گے. درس اخوت اگر چلتا رہے گا, بھائی چارے کا درس ہم دیتے رہیں گے, تو انشاءاللہ ہم آپس میں لڑیں گے, جھگڑیں گے نہیں, ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے, ایک دوسرے کی پناہ گاہ بنیں گے, نہ کہ ایک دوسرے کو لوٹ کھسوٹ کرنے والے اور ایک دوسرے کا مال جلانے والے اور املاک تباہ کرنے والے, تو گاڑیاں جلانے والے. ہم دعوت اسلامی یہ نہیں کرتی. سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ, انشاءاللہ ہر طرف امن قائم ہو جائے گا. مسجدیں بھر جائیں گی, معافی مشکل, اور مسجدیں بنائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. بنا بھی تو رہے نا, روز کی 1.5 پونے 2 مسجدیں ایوریج, دو کی ایوریج ہو گئی ہے مسجدیں دنیا میں. کہیں پلاٹ ہے تو کہیں خدائی ہو رہی ہے, تو کہیں افتتاحی تقریب ہو رہی ہے, تو کہیں پہلی نماز پڑھی جا رہی ہے. دعوت اسلامی بہت بڑی تحریک ہے, پوری دنیا میں نہ جانے کتنے ممالک میں پھیلی ہوئی ہے. تو مسجدیں بنتی جا رہی ہیں, اسپیڈ اور بڑھ جائے گی انشاءاللہ. آپ نمازی بننے والے بنو, مسجدیں بہت انشاءاللہ. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں, دعوت اسلام سوال یہ بھی کروں گا, بعض اوقات غلط فہمیاں اور اختلاف رائے وہ لوگوں کو لڑائی کی طرف لے جاتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بعض غلط فہمیاں ہوئیں, اور سارا سلسلہ یہ جو ہوا, اور اس طرح بہت سارے بزرگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعہ. تو اختلاف رائے ہو جائے, غلط فہمی ہو جائے, تو اس کو حل کیسے کرے کہ بندہ جو ہے نا وہ بیچ بچاؤ کا راہ نکال لے, اور وہ لڑائی جھگڑا نہ ہو, فساد نہ ہو, گولیاں نہ چلیں؟ آپ کیا فرماتے ہیں اس میں؟ اپنے بزرگوں کی سیرت پر عمل ہو جائے نا, تو یہ وہ حضرات تھے کہ جو اپنے نفس کے لیے بدلہ لینا, انتقام لینا ان کی ڈکشنری میں نہیں ہوتا تھا. یہ مطلب کوئی گالیاں دے, کوئی برا بھلا بولے تو ان کو معاف کر دیتے تھے. ایک بزرگ کا واقعہ کہ ان کو کوئی برا بھلا کہتا ہو ان کے پیچھے چلنے لگا, تو پھر ایک جگہ وہ بزرگ رک گئے, بولے دیکھو اب میرا علاقہ آ رہا ہے, جو کچھ باقی رہ گیا ادھر ہی دے دے. تو وہاں اگر کسی نے دیکھ لیا کہ تم مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو تو کہیں تمہیں تکلیف نہ ہو جائے. نہیں, ہمارے یہاں اگر ہوتا تو بولتے آگے آپ ہی بتاتا ہوں تجھے. میرے علاقے, میرے محلے میں بلی بھی شیر ہوتی ہے. تو اس طرح کے تو بے شمار واقعات ہیں ہمارے بزرگوں کے کہ بہت کچھ کر سکتے تھے پھر بھی نہیں کرتے تھے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معاذ اللہ کسی نے تھپڑ مار دیا. آپ نے اس سے فرمایا کہ دیکھو میں چاہوں تو تمہیں عدالت میں کھڑا کر سکتا ہوں, چاہوں تو بدلہ بھی لے سکتا ہوں, یہ بھی کر سکتا ہوں, وہ بھی کر سکتا ہوں, میں کچھ نہیں کروں گا. سبحان اللہ. بلکہ قیامت کے دن اللہ کریم نے مجھے کوئی منصب وجاہت عطا فرمایا, مجھ پر رحمت ہو گئی, تو پھر تمہیں لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. سبحان اللہ. انہیں خطا برتا, وہ ایک محاورہ بھی ہے, یہ فارسی کا محاورہ ہے, از خورداں را خطا, از خورداں را خطا, از بزرگاں را عطا. چھوٹوں سے خطا ہوتی ہے, بزرگوں کی طرف سے عطا ہوتی ہے. تو یہ ہمارے بزرگانی دن ایسے ہوتے تھے. تو اگر ان کی سیرت اپنا لینا, ہم مطلب کوئی برا بھلا بولتا ہے تب بھی ہم مطلب ہے کہ برا بھلا نہ بولیں. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے گزر فرما رہے تھے, تو کسی نے برا بھلا کہا تو آپ نے اس کو کچھ اچھی بات کہی, تو اور برا بھلا کہا, آپ نے اور اچھی باتیں کہی. جب وہ چلا گیا تو کسی نے گزر گیا, آپ کو کیا, آپ کو جس کو جوابی کاروائی نہیں کرتے تو اس کا, تو بولا جو جس کے پاس ہوتا ہے وہ دیتا ہے. اللہ اللہ. اس کے پاس جو تھا وہ دے رہا تھا, میرے پاس جو تھا میں دے رہا تھا. سبحان اللہ. تو برا کہنا میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں کیا دوں اس کو, برا کیا کہوں. تو یوں مطلب ہمارے اکابرین کی, ہمارے بزرگوں کی سوچیں جو تھی نا, یہ سبحان اللہ. بس کاش
इसका कोई अशर भी हमको मिल जाए ना तो ये उम्मत जो है ना ये यूं मतलब तबाही से निकल आए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आपके अकीदतमंद मौजूद थे। किसी ने किसी को पैसे देकर भेजा था कि जाकर इनको बुरा भला बोलो, तो वो सबके सामने मौजूद होकर हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा भला कहने लगा। तो जब वो बुरा भला कह चुका तो आपने कुछ यूँ इरशाद फरमाया कि जो कुछ तूने कहा है अगर वो मुझ में है तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। और अल्लाह और इसको भी दुआओं से आपने नवाजा। इस तरह का कोई वाक़या मिलता है। वो इतना शर्मिंदा हुआ कि ताइब होकर यानी तौबा कर कर हज़रत गुलामों में शामिल हो गए। तो हमारे बुजुर्गों से तो यही था, तो ये देते थे, ये दुआएं देते थे, इनके पास दुआएं होती थी। यहाँ पे जैसे हम देखें ना, इंडिविजुअल कोई मामला चल रहा है, किसी का फैमिलीज में चल रहा है या बाजार में चल रहा है या किसी बड़ी सतह पे भी चल रहा है, तो बाद वक़्त यूँ भी जुमले कहते हैं, यार तुम डरते हो, यार तुमने चूड़ियाँ पहनी हुई, जवाब क्यों नहीं देते। यानी वो बेचारा रोक रहा है अपने आप को, गुस्सा रहा है, वो रोक रहा है, अब वो दूसरा उकसा रहा है, तुमने क्या चूड़ियाँ पहनी हुई, तुम डरते हो, खानदान नहीं है, यूँ नहीं है, वो नहीं। तो अब ऐसे मौके पे आके ना वो जज्बात का बंधन टूट जाता है और बंदा बह जाता है, उसका क्या करे। हाँ, बस वो संभालना पड़ता है अपने आप को। जज्बात तो किसका, जज्बात तो मुस्तहिल होते हैं, शैतान बहकाता है आदमी को। लेकिन बुजुर्गों की सीरत पर नजर रखे कि मैं अगर हद से मुतजाविज हुआ तो फिर मुसीबत में पड़ूंगा। तो हद संभालना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कि ये जो बोलते हैं ना कि तू डरता है, चूड़ियाँ पहनी है, और लोग तो शरीफ के साथ तो शरीफ, बदमाश के साथ बदमाश, शरीफ शराफत का ज़माना नहीं है, लोग तुझे खा जाएंगे, निगल जाएंगे, ऐसा है नहीं कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे मेरा पुराना वाक़या वो कि मेरे एक पड़ोसी थे, तो वो मुझे, और मैं इन्वॉल्व नहीं था, कुछ औरतों की, मुझे भी बाद में पता चला मुझे तो मसला हुआ होगा। खैर, तो मैं उन दिनों शहीद मस्जिद में इमामत करता था। तो मैं जब कहीं दावत इस्लामी बिल्कुल शुरुआत के दिन थे, तो मैं कहीं से वो बयान करके आया हूँगा गालिबन। तो किसी ने मुझे कहा कि वो फुला साहब आपके पड़ोसी आए थे और ये बोलते थे कि ये तो ऐसा है वैसा है, मैं तो इसका बोर्ड चढ़ाऊंगा। खैर, तो अब वो बोर्ड चढ़ाए और मैं मतलब डंडा मारूं उसको, तो ये मेरे से तो हो नहीं सकता था। खैर, वो बात तो आई गई हो गई। कुछ दिन के बाद वो साहब कुछ लोगों के साथ मेरे मोहल्ले में ही खड़े थे। मैंने तो हिम्मत करी, अस्सलाम वालेकुम। वो इतने नाराज थे, यूं कर लिया। मैं और करीब हिम्मत करके यूं किया। मैंने कहा यार बहुत नाराज हो गए हो। हालांकि मेरा तो कोई इसमें दखल ही नहीं था। औरतों का कुछ पता चला बाद में कि ये कुछ आपस में हुई थी घर की औरतों की। अब जो मेरा ये अंदाज देखकर तो बिल्कुल पानी पानी हो गया। अब मुझने मेरे को हाथ पकड़ लिया, बोला इलियास भाई नहीं यार कुछ नहीं, बस चलो यार, और अब तुमको मैं बोतल पिलाता हूँ। यकीन माने घर लेकर इज्जत से बिठाया, मेरे को ठंडी बोतल मंगा के पिलाई। क्या बात। अगर मैं मतलब इससे फटा कर देता तो उन दिनों भी मेरे पास कुछ तो जमा हो गए थे दावत इस्लामी शुरू थी। तो मेरे वैसे भी दावत इस्लामी से पहले भी इधर में कुछ ना कुछ दीन की खिदमत करता था, इमामतें करता था। तो वो मेरे पास कुछ तो होते थे ना दोस्त अहबाब, तो मैं 10-20 उसके पास भेज देता या साथ ले जाता तो शायद उसको तोड़ फोड़ देते हो। लेकिन अपना तो मैटर ही नहीं था ना। तो मैंने इसके समझो इसके गुस्से को या इसके नफ्स को इस तरह तोड़ा फोड़ा, फिर कभी उसने मुझसे शिकवा नहीं किया। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बोलते शराफत का जमाना नहीं है, तो ऐसा नहीं है। एक और भी इस तरह का कोई नाराज हो गया था मुझसे, बहुत ज्यादा नाराज। उसको भी सलाम किया होगा, आमना सामना हुआ, तो उस वक्त पता चला कि ये भाई नाराज है। तो इन्होंने सलाम किया करके अरे भाई क्या हो गया, मुझे पता ही नहीं था क्यों नाराज है। तो इन्होंने गिले शिकवे शुरू कर दिए, चुप भरा हुआ था। तो शेव्ड थे, तो मैंने फिर उनको जो भी मुझसे हो सका कोई जवाब दिए होंगे, फिर चले गए। फिर इन्होंने बाद में दाढ़ी रख ली, मुरीद बन गए।
سبحان اللہ. وہ بھی شہید مسجد کے دور کی بات کر رہا ہوں، بہت پرانی. اور پھر جو اتنا مجھے مانتے تھے، اس انہی عقیدت تھی کہ دنیا کے سارے مفتی ایک طرف، الیاس قادری ایک طرف، یہ جو بولے گا بس میں وہ مانوں گا. ایسے ہو گئے. یہ کیا، اگر یہ منہ چڑھاتا ہے تو میرے کو دھکا مار دیا کہ دفاع ہو یار، تیرے منہ چڑھانے سے کیا ہوتا ہے؟ منہ چڑھاتا ہے، جواب نہیں دیتا، چل. یہ کر دیتا تو ظاہر ہے کہ اس کی نسلیں بھی شاید میری مخالف ہو جاتی. لیکن مجھے چونکہ بس اللہ کی دی ہوئی توفیق، اس طرح مطلب یہ کہ وہ عام طور پہ مطلب میں مارا ماری، لڑا لڑی اور گاڑا گاڑی، گالا گالی، اس طرح کا مزاج نہیں تھا. تو اللہ کی رحمت سے مطلب یہ کہ وہ بالکل وہ اہل محبت اور اتنا غلب عقیدت میں آ گیا. تو اس نے کبھی بھی یہ سوچے بھی نہیں کہ شرافت کا زمانہ نہیں ہے. شرافت کا زمانہ تھا، شرافت کا زمانہ ہے، اور شرافت کا زمانہ رہے گا. اللہ کی رضا پانی ہے، شریف بن کر ہی رہنا پڑے گا. بدماش بنو گے تو ہو سکتا ہے دو چار آپ کے روب میں آ جائیں گے، رب آپ کا نہیں ہوگا. رب کا بننا ہے، مولا کا بننا ہے تو شریف بن کے رہنا پڑے گا، بدماش بن کے نہیں. آپ کی بات وہ قرآن کریم کی آیت کریمہ یاد آ گئی، ادفع باللتی ہی احسن. سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. اس کا نتیجہ جو قرآن میں آگے بیان ہوا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عِدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. سبحان. جب بھی تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دوست. سبحان. یعنی ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹالنے کا آگے نتیجہ لکھا ہوا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم برائی کو بھلائی سے ٹالو گے تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عِدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جب بھی کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دوست. اعلیٰ حضرت نے گہرا دوست کا ترجمہ کیا. اور آگے ہے حضور یہ کہ یہ نعمت نہیں ملتی مگر اسے جو فضل والا ہے اور صبر والا ہے. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. اور یہ جو نعمت ہے ادفع باللتی ہی احسن، یہ اسے ملتی ہے، یہ نعمت جو صبر والے ہیں اور جسے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا حصہ عطا کیا ہوا ہے. حضور یہاں آپ نے لفظ ہمت کا استعمال کیا نا، میں نے ہمت کر کے اس سے بات کی. یہ بنتی ہی نہیں، ہمت ہی نہیں بنتی سلام کرنے کی. اب یار ایک تو اتنا بولے اور شہید مسجد میں آ کر میرے مقتدیوں کے سامنے میری تذلیل کر کے چلا جائے، وہ بچ کر جائے کیسے؟ لیکن نہیں گیا نا بچ کر، نہیں گیا نا بچ نہیں گیا نا بچ کر، اپنا ہو گیا نا، اپنا ہو گیا نا، اپنے کو بوتل بھی تو ملی. تو بس وہی کہ یہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، یہ پھر وہ پکڑ شروع کر دیتے تو میں کیا کرتا، تو شاید تھا بھی اکیلا میں. لیکن اس وقت تھی جوانی نا میری، اگر ہاتھ مارتا تو میں سہ لیتا، شاید اب نہیں سہ سکتا، بوڑھا ہو گیا. خیر تو وہ ہم اگر کسی کو اس طرح پیار دیں گے تو کیوں مارے گا یار؟ مارنا چاہتا بھی ہوگا تو پانی پانی ہو جائے گا. یہ ہے کہ ہمت کر کے بس آدمی، میری مطلب ہے کہ میری خالہ اور میری والدہ کے کچھ ہوں گے مسائل، ہوں گے، اپنے کو کیا پتا. اب میں تو بڑا ہو گیا، لیکن یہ بھی دعوت اسلامی کے شروعات کی بات کر رہا ہوں، لیکن دعوت اسلامی چل پڑی تھی، قربانی کے دن تھے. میں نے سوچا کہ اب یار میرا تو خالہ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم ویسے کٹے ہوئے خالہ سے، اور صلہ رحمی وغیرہ وغیرہ. تو اتفاق سے وہ کھارا در میں اور خالوں کا اپنا سینٹر شہید مسجد کے باہر، اور امامت نہیں ہو سکتا شہید مسجد میں ہو ان دنوں، یا پتہ نہیں تھی، نہیں شاید نور مسجد میں ہو امامت. تو خیر میں مطلب خالہ کا گھر قریب ہی تھا کھارا در میں، تو میں تو مطلب ہمت کر کے خالہ کے گھر چلا گیا. میں نے دستک دی، کون؟ الیاس. دروازہ کھولا، نہیں تو ہاں کیسے؟ تو صلح کرنے آیا. اندر گیا، میں خالو سے ملا، خالہ سے تو ملا، خالو سے ملا. خالو
मैं बोला तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है, दावत इस्लामी तो चल पड़ी थी ना उन दिनों, तू तो बहुत बड़ा आदमी है, तू हमारे घर कैसे आ गया? मैं सुलह करने के लिए आया। फिर कुछ इधर उधर की जो भी बातें हुई, फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को, बच्चों की अम्मी तो खैर वो तो उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं था इस मसले से, लेकिन ये दोनों को मैंने तैयार किया। मैंने देखो ग्राउंड मैंने बना लिया है, तुम लोग चले जाओ, बेकार अब क्या नाराजियां रखना था। अम्मी भी फौत हो गई हैं और जो इनकी बहनों के मसाइल जो भी हों, फिर ये भी चली गई मेरी बहन, और बच्चों की मेरी भी मिलजुल के थोड़ा हिसाब किताब करके आ गई। तो यूं मतलब ये देखे है कि छोटे बाप का बनना पड़ता है। छोटे बाप को कैसे बनेंगे? छोटे बाप का बनना पड़ता है। मुझे तो लगता है आप ये बनना पड़ता है। ही करो कि नहीं ये मेरे पास आए, मैं क्यों माफी मांगू, मैंने क्या बिगाड़ा इसका, इसने मेरे को यूं बोला था, ये माफी मांगेगा, तो सुलह नहीं होती। मुझे तो लगता है बहादुर बनना पड़ता। आप तो शुरू से बहादुर है, हर किसी से जाके सलूक कर लेते। अल्हम्दुलिल्लाह। सब बड़ा है ना, बड़ा मैं उम्र से नहीं होता, सुभान बड़ा बनता है बड़ेपन से। क्या बात। जो बड़ापन दिखाता है ना, घर में भी अगर कोई छोटा उम्र का भी छोटा भाई भी अगर बड़ापन दिखाता है ना, तो उसको घर में तो उसको मान सम्मान मिल जाता है, यार ये है, मतलब कि है, बस ये अल्लाह नसीब कर दिया, ये है बड़ी नेमत। वो सूरह नूर में ना अल्लाह ताला ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से फरमाना वल याफ़ू वल यस्फ़हू, और चाहिए कि माफ़ करें और दरगुजर से काम लें। सुभान सुभान क्या बात। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और अर्ज की कि मुझे अफसल अमाल के बारे में बताइए। इरशाद फरमाया, जो तुझे महरूम करे तुम उसे अता करो। सुभान अल्लाह। जो तुमसे रिश्तेदारी तोड़े, जो तुमसे रिश्तेदारी तोड़े तुम उसके साथ रिश्तेदारी जोड़ो, और जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे मुआफ कर दो। हवाला मुअजमुल कबीर। और शरीफ में ये बात लिखी हुई थी, ऐ मूसा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखो और नर्म रवैया इख्तियार करो, लोग तुम्हें सोना चांदी बांटने वाले शख्स से भी ज्यादा चाहने लगेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान क्या हुआ, माशाअल्लाह। नरमी, हुस्न अखलाक, मुस्कुराहट, मिलनसारी। फिर ये कि आदमी जितना बड़ा हो उतनी अगर नरमी करेगा ना तो उसका ज्यादा असर पड़ेगा, और अगर वो बड़ा नहीं है, छोटा है और बड़े के सामने आजिज़ी करता तो बड़े को फिर भी वसवस आएगा कि मेरे से डरता है, ये भी ये यूं करता है। अगर बड़ा छोटे के सामने आजिज़ी करेगा तो छोटे को ये वसवसा नहीं आएगा कि मेरे से डरता है, इसका चांस नहीं है। बहरहाल छोटा हो या बड़ा हो, सबके सामने हम आजिज़ी करेंगे, नरमी करेंगे, प्यार से काम लेंगे, मोहब्बत से, तो हमारा मुआशरा सही हो जाएगा और घर घर हमारा जो है वो अमन का गहवारा बन जाएगा। वरना फिलहाल तो मैदान जंग बने हुए हैं। भाई तरबियत जो है ना कि बड़ों को भी आजिज़ी करनी चाहिए, यानी कि ये बाकायदा ये पूरा एक सब्जेक्ट है कि हमारे अमूमन बच्चों से कहा जाता है बेटा माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, बेटा माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, सॉरी करो, सॉरी करो, सॉरी करो, सॉरी करो, चलो चलो। तो बच्चे की ये तरबियत हो रही है। अच्छा, बच्चा देख रहा है कि बड़े ने भी गलतियां की हैं, लेकिन कभी बड़े ने माफ़ी नहीं मांगी, तो बच्चे की तरबियत हो रही है कि ये एक उसूल है कि छोटा ही बड़े से माफ़ी मांगेगा, बड़ा छोटे से माफ़ी नहीं मांगेगा। तो जब ये बड़ा होता है ना और जब इससे गलती होती है ना, तो ये छोटे से माफ़ी मांगवाता है, कभी खुद माफ़ी नहीं मांगता। कि इसकी तरबियत ये है कि छोटा बड़े से माफ़ी मांगेगा, बड़ा छोटे से माफ़ी नहीं मांगेगा। ज़्यादा बड़ों को भी चाहिए कि अपने छोटों के सामने भी कहीं जैसे गलतियाँ होती इस तरह का तो माफ़ी मांग ले, और छोटों को भी कहते बेटा माफ़ कर दो, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इससे उसको ये होगा कि छोटा हो या बड़ा हो, गलती हो तो माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये माफ़ी मांगने से इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा होती है। एक बात इसमें एक बात करना चाह रहा था, अमीर सुन्नत से ही सवाल है कि बाज़ का जब बड़ों की दो की आपस में अगर लड़ाई है, सुलह नहीं हुई, एक का इंतकाल हो जाए, तो अब छोटे आगे इसलिए नहीं बढ़ते कि हमारे चूँकि बड़े सुलह करके नहीं गए तो उनको कब्र में भी तकलीफ़ होगी अगर हमने सुलह की। तो अब बाद में ये जो सोच एक पाई जाती है लोगों में, क्या कहते हैं आप इसमें? बिल्कुल, ये तो उल्टी सोच है। अगर बड़ों में सुलह नहीं थी और छोटों ने सुलह बड़ों से कर ली तो
اس کے باپ کو آسانی تو ہو سکتی ہے کہ وہ بڑوں سے ریکویسٹ کرے کہ ہمارے ابو کو معاف کر دیں اگر کوئی غلطی ہو گئی، اور واقعی وہ ابو معاف کر دیتے ہیں، اس کی خطائیں جو ہوئی تھی اس کے ذہن میں معاف کر دیں تو راحت کا سامان ہے یہ اس کے لیے، قبر میں بھی راحت کا سامان ہے، آخرت میں بھی راحت کا سامان ہے۔ تو یہ قبر میں جا کر کوئی لڑائیاں باقی تھوڑی رہتی ہیں، کوئی جھگڑے کریں، لڑائیاں، خار بازیاں، تو غصہ، یہ سب قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس طرح کا، وہ تو معاملہ ہی وہ دوسرا ہے، جب جائیں گے ہی تو پتہ چلے گا تو اندر کیا نظام ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ہمیں صلح، قرآن کریم کا حکم ہے وَالصُّلْحُ خیر، اور صلح میں خیر ہے، بھلائی ہے، نقصان تو ہے نہیں صلح۔ خدا نخواستہ اگر کسی نے وصیت ہی کی ہو اپنے چھوٹوں کو کہ خبردار ملنا نہیں، میرے مرنے کے بعد بھی نہیں ملنا، تو اب اس وصیت پہ سنا ہی کرتے ہیں، تب بھی اس وصیت کو نہ مانیں۔ یہ وصیت نہ ماننا اس پر شفقت ہے، اپنے جانے والے پر۔ بھائی البتہ اگر کوئی ایسے لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کا ماحول خاندان میں اپنے گھر میں بنایا ہوا، تو انہیں چاہیے کہ آج ہی اس کو ختم کریں۔ مرنے سے پہلے آپ اپنے خاندان و گھر میں بچوں میں محبت و پیار و صلح کا ماحول پیدا کر کے دنیا سے جائیں، نہ کہ نفرتوں کا بیچ بو کر آپ دنیا سے جائیں۔ کیا کہتے حضور؟ ہاں، میرے میت میں مت آنا، تیری میت میں نہیں آؤں گا، اس طرح کی باتیں، اور آتے بھی ہیں، پھر آتے ہوئے کہتے ہیں پھر اچھا آئیں گے، پھر لوگ کہیں گے یار معاف کر دو، ہاں معافی، ارے یہ جملہ جیتے جی بولتے تو کیا جاتا، بیچارہ مرنے کے بعد اس کو بولا معافی ہے، جیتے جی کر لیتے، ابھی کر لیں۔ تو میرا تو یہی آپ کو مشورہ ہے، اس پورے خوبصورت سے ماحول میں جتنی باتیں ہوئی ہیں، فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھوں سے سمٹیں اور سلو کر لیں انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ امیل سنت جیسے چلے گئے نا خالہ کے گھر پر، سبحان اللہ، ہاں جا کر رابطہ کر لو، جیسا آپ اعلیٰ حضرت کا ایک ارشاد، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ آپس میں ناراض دو بھائیوں کو صلح کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ دونوں میں سے جو ملنے یعنی صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ جنت کی طرف پہل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حیات اعلیٰ حضرت، حوالہ حیات اعلیٰ حضرت، جلد اول، پیج نمبر 358۔ ماشاءاللہ، پہل کریں جلدی سے، اور آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ شان عثمانی بزبان مولا علی، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک مرتبہ ذکر خیر ہونے لگا تو نواسہ رسول، دیگر گوشہ بطول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابھی امیر المؤمنین تشریف لائیں گے۔ پھر حضرت امیر المومنین مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کی شان میں قرآن کریم میں یہ نازل ہوا۔ پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی، پارہ 7 سورۃ المائدہ، آیت نمبر 93 آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ کنز الایمان، ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں پھر ڈریں، اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیک رہیں، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ، جلد 17، حدیث نمبر 32723۔ خدا بھی اور نبی بھی، خود علی بھی اس سے ہیں ناراض، عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ 18 ذوالحج شریف مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں الحمدللہ ان کے ایصال ثواب کے لیے نیاز کی ترکیب کی ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی عثمان غنی جنتی فاطمہ اور علی جنتی والدین نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ کچھ فرمانا چاہیں گے حضور؟ ایک بڑی پیاری روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی، مولا میرا عثمان بڑا ہی شرمیلا ہے،
تو کل قیامت میں اس کا حساب نہ لینا کہ وہ شرم و حیا کی وجہ سے تیرے سامنے کھڑے ہو کر حساب نہ دے سکے گا. صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا. یا اللہ پاک تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا صدقہ کہ مجھ سے قیامت کے دن حساب نہ لینا. میں ویسے ہی اپنے گناہوں پر نادم و پشیمان ہوں، اپنے کیے پر شرمندہ ہوں. مجھ شرمندہ کو قیامت کے دن مزید شرمندہ مت کرنا. ہے نا وہ سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے. ہاں ندامت حشر میں آسیو تم ساتھ لے جانا. سنا ہے شرم والوں کو وہ شرما یا نہیں کرتے. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے. آج جو کسی پر نہیں کھلنے دیتے. آج جو کسی پر نہیں کھلنے دیتے. چاہے میری حشر میں رسوا ہو. ماشاءاللہ. ہمارے سلسلے کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے. صلاۃ و سلام. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت. دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت. پیارے لل
सफर कीजिए करम हम सब पर तुम पर सलाम हरदम तुम पर सलाम हरदम तुम पर सलाम हरदम तुम पर सलाम हरदम तुम पर सलाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातम आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हति व आफ़िया या रब्बी करीम आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु सलातों व सलाम अलैका सलातन व सलाम सय्यदी अलैका सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी क़ुरैशी या हाशिमी मक्की या या मुत्तलिबी मदनी या रसूल या क़ुरैशी हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वो पे करे हया है आका के बावफा है दोनों वाले हजरत उस्मान गनी